صادق رضی اللہ تعالیٰ رفیقان محترم، آؤ ہم کاشف امام الائمہ، کون امام الائمہ؟ جن کے آپ فالوورز شاید آپ نام نہ جانتے ہوں گے، کون امام الائمہ؟ جنہیں دنیا حضرت نعمان بن ثابت کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کے فقہ کی روشنی میں، جن کے انسائکلوپیڈیا کی روشنی میں میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نیتیں اکارڈنگ ٹو ان کی شرف، ان کے فقہ ہے، ہماری نمازیں ان کے فقہ کے مطابق ہے، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ حنفی مسلمان ہیں، ہم حنفی مسلمان ہیں۔ دنیا کے مسلمانوں کو آپ کاؤنٹ کریں، 100% میں سے 65% پوری دنیا میں امام اعظم کے فالوور آپ کو نظر آئیں گے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس فقہ کو کثرت کے ساتھ فالو کیا جاتا ہے، جس فقہ کی روشنی کے اندر دین پر عمل کیا جاتا ہے، اس ذات کو امام اعظم سے پوچھو، میرے امام سے پوچھو، آپ کے امام سے پوچھو۔ آپ بتاؤ امام جعفر صادق کون ہے؟ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی کی 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزرتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کہتے ہیں یہ جو میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں، میں جو تم سے فتوے دیتا ہوں، میں جو تمہارے سامنے مسائل بیان کرتا ہوں، یہ سب صدقہ ہے اور یہ سب خیرات ہے، امام جعفر کے قدموں کی خیرات ہے۔ آپ جب دیکھیں امام جعفر صادق، ان کے باپ دادا کون؟ باقر زین العابدین امام حسین امام مولائے کائنات، اور ان کے بیٹے کون ہے؟ ایسا آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اس کا خاندان اعلیٰ ہوتا ہے، باپ اس کے اعلیٰ، دادا اعلیٰ، جد امجد اعلیٰ، لیکن امام جعفر کی شان تو یہ کہ باپ دادا تو اعلیٰ ہے ہی ہے، ان کے بیٹے کو دنیا موسیٰ کاظم کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے بیٹے کو دنیا امام علی رضا کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کی خدمت میں رہ کر کے امام الائمہ، اماموں کا امام بن گیا، کاشف الغمہ بن گیا، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ۔ کہتے ہیں اگر 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جان تو اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار میں عزت والا ہوں، عزت والا وہ نہیں ہے، عزت والا جو عزت کرے وہ عزت والا ہے، جو عزت کرے وہ عزت والا ہے۔ ایک کوفہ کی مسجد کے اندر آپ خطبہ دے رہے تھے، اپنے شاگردوں کے درمیان دین کے مسائل بیان کر رہے تھے، اتفاق سے ایسا ہو کہ امام جعفر صادق بیک دروازے سے آئے، مسجد میں پیچھے کے دروازے سے آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، جب پیچھے کے دروازے سے آئے تو اب ظاہر سی بات ہے جب ایسی کوئی شخصیت ہمارے درمیان محفل میں آتی ہے تو محفل کے اندر ایک محفل میں ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، ایک آنے والی شخصیت ہو، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں ان کو عزت کے مقام پر تک پہنچا دیا جائے، عزت کی جگہ انہیں بٹھا دیا جائے۔ جب امام اعظم کا منہ شاگردوں کی طرف تھا اور شاگردوں کا منہ قبلے کی طرف تھا، پیچھے سے آئے اور جب مسائل بیان کر رہے تھے تو امام جعفر صادق ایک پیلر کے پاس کھڑے مسائل سن رہے تھے، لیکن اچانک امام ابو حنیفہ کی جب نگاہ پڑتی ہے اور نگاہ جیسے پڑی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اے امام جعفر صادق آپ نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں آپ کھڑے ہو کر مسائل نہ سنتے اور میں امام بیٹھ کر کے مسائل بیان نہ کرتا۔ اس لیے عزت والا وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو عزت دار کہے، عزت والا وہ ہے جو عزت کر کے دکھائے، تب اللہ اسے عزت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر آپ نے پہلے کیوں نہ بتا دیا کہ میں آنے والا تھا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھ کر مسائل بیان نہ کرتا، بلکہ میں کھڑے ہو کر کے آپ کے استقبال میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جن کا بے اجازت جبرائیل جن کے گھر جاتے نہیں، اور قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت۔ امام جعفر کا مقام ہے، کہتے اگر میں امام جعفر کی بارگاہ میں 2 سال نہ گزارتا، کون میرا امام کہتا ہے، میں ہلاک ہو جاتا۔ اور مستجاب الدعوات تھے، اللہ کے رسول نے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول دعا کریں میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، نبی نے فرمایا حلال روزی کھاؤ، لوفل حلال روزی حلال لقمے کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اور جانتے ہو مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ اپنے لیے بھی ہاتھ اٹھائے، کسی کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ اسی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے کہا آپ میری دعا کرو اللہ مجھے اتنی دولت دے۔ ان کا بھی صحابہ کا جب ہم یہ واقعہ ان کی حالات زندگی کو پڑھتے ہیں، جو دولت مانگنے کا منشا یہ ہوتا تھا کہ اتنی دولت دے تو میں مدرسہ بنا دوں، اتنی دولت دے تو مسجد اللہ کا گھر بنا دوں، اتنی دولت دے تو کسی یتیم کی زندگی کا کسی یتیم کی پرورش میں اپنا سارا سرمایہ میں صرف کر دوں۔ یہ ان کی مینٹلٹی ہوتی تھی، یہ ان کی سوچ اور نظریہ ہوتا تھا۔ کہا دعا کریں
امام جعفر جی کا اتنی دعا کرے اللہ مجھے اتنا مال دے میں کثرت کے ساتھ خانے کعبہ کا حج کروں. آپ مستجاب الدعوات تھے امام جعفر صادق. چنانچہ آپ نے دعا کی یا اللہ اسے اتنا مال دے کہ یہ 50 حج کرے. کتنے؟ 50. ایک فیگر آپ نے سرٹیفائڈ آپ نے اسپیسیفائڈ کر دیا یا اللہ اسے اتنا مال دے 50 حج کرے. دعا قبول ہو گئی. اور کیوں نہ مستجاب الدعوات اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے لیے بھی دعا مانگے اللہ رد نہیں فرماتا, جس کے لیے دعا مانگے اللہ رد نہیں فرماتا, لیکن اس کے لیے اہتمام نبی نے کیا دیا؟ حلال کا اہتمام کرو, مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. چنانچہ اللہ نے اتنا مال دیا اس بندے کو کہ اس نے 50 حج کی. اور آپ نے کتنی دعا کی تھی؟ اتنا دے کے 50 حج کرے. 50 حج ہو گئی. 51 کے لیے جا رہا تھا, مقام جحفہ میں پہنچا, احرام سے پہلے غسل کا اہتمام کیا, ایک نہر کے اندر چھلانگ لگائی, چنانچہ موجیں بہنے لگی. پانی کا اتنا بہاؤ تھا کہ وہ بہاؤ اس بندے کو لے گیا. چنانچہ دعا یہ تھی وہ 50 کرے گا, 51 کے لیے جا رہا تھا لیکن 51 کا حج نہ ہو پایا. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جن کا کل یوم وصال گزرا, جسے دنیا امام جعفر صادق کے نام سے یاد کرتی ہے. ان کے والد امام باقر ہے, اور ان کے والد امام زین العابدین ہے, ان کے والد امام حسین ہے, اور ان کے والد مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہے. جنت البقیع کے اندر امام باقر, امام جعفر, امام اور امام آپ پورے اہل بیت کے افراد کے ساتھ جب آپ جنت البقیع میں جاؤ گے, تھوڑا جانے کے بعد رائٹ سائڈ کے اوپر اہل بیت خاندان کے نبوت کے افراد آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت کی کروڑ رحمتیں اس عظیم شخصیت کے اوپر نازل ہو, اور ان کے صدقے میں اللہ آپ سب کی اور ہماری مغفرت فرمائے.